کوثر کو گھر ملے نہ ملے، کوثر اسلام آباد آئے نہ آئے، یہ عورت صرف ایک شوشہ چھوڑ دے کہ اوور نائٹ گھوچو اندھیرے میں گیا ہے گھر ڈھونڈنے۔ پورا دن کلو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے ساس کے ساتھے، ساس کے لہنگا کے نیچے، رات کے اوور نائٹ نکلا گھر ڈھونڈنے، لوگوں کو پتہ چلا بھی نہیں، کومنٹ پڑھے ہی نہیں، ویڈیو دیکھے ہی نہیں، کومنٹ کر دیے لے آؤ کوثر کو، بھرنا رینٹ کوثر کو ستارہ کے پیسوں سے۔ بھائی وہ نہیں لا رہا ہے، ہی از جسٹ ایکٹنگ، لیکن تم لوگ جس طرح سے کومنٹ کر رہے ہو، ہی ول بائی ون بینگلو فور کوثر دس ٹائم، کیونکہ تم لوگ گالیاں دے رہے ہو کومنٹ میں، سپورٹریاں کوثر پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوثر بغیر بینگلو لے آئے گی نہیں۔ سٹو کے پیسہ تم لوگ خود خرچ کروا رہے ہو کوثر پہ، تو بھائی کوثر نے لیا نیا گھر۔ جتنا بھی سٹو کے سبسکرائبرز اور سپورٹرز ہیں وہ اتنے بری طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، بھونک پڑتے ہیں گھوچو کے اوپر، جتنا اپنے اپنے ہسبینڈس کے اوپر نہیں ٹوٹتے اور بھونکتے ہیں۔ لگ پڑے، ہاں لے آؤ کوثر کو، کرو سٹو کے پیسہ خرچہ، تمہاری تو کمائی ہے ہی نہیں، تو ہے بڑوا، تو سالہ کروس لمٹ کر رہا ہے، فلانی نے صحیح بولا ہے، تو کسی کا نہیں ہو سکتا، لے آ کوثر کو، بھاڑ میں جا تو، آج سے ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، ہم تمہیں انسبسکرائب کر رہے ہیں، تو بے شرم ہے، تو دھوکے باز ہے۔ او مائی گاڈ، یہ لائنس اپنے اپنے ہسبینڈس کے لیے بچا کے رکھو۔ یہ گھوچو بندہ گڈ فور نتھنگ ہے، تم لوگ کیا سمجھ کے اس کو یہ سب سنانے لگتے ہو؟ لوگ اپنوں کو سناتے ہیں، غیروں کو نہیں۔ بندہ بنا لو رے بھائی، از گڈ فور نتھنگ، خالی سمپل ہسبینڈ بنا لو اس کے تم لوگ، ایسے ٹوٹ پڑتے ہو مائی گاڈ، پورا پورا غصہ جھاڑ دیتے اس کے اوپر، لیکن وہ ان پڑھ گنوار کومنٹ ہی نہیں پڑھنا جانتا، تو کرے کیا۔ کوثر اسلام آباد آ رہی ہے، سٹو نے اپڈیٹ دینا ہے، اور کوثر تو اس کو سٹو کو یاد ہی نہیں کرتی ہے، سٹو کیوں یاد کرتی ہے؟ اتنا کیا چل مچا ہے کہ سٹو کو یاد کرنا پڑتا ہے اس کی اپڈیٹ دینے کے لیے، کیونکہ کوثر کے بلبوتے پہ تو کھڑی ہے، 2-4 دن میں کوثر نامہ لائے گی نہیں تو چینل کو بوسٹ نہیں ملے گا، ویوز جاتے جاتے چلا ہی جائے گا۔ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک، کیسے ہو میرے پیارا پیارا بچہ لوگ؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ہے۔ تو ہاں جی گھر کھوج رہا ہے، کیا بات ہے، گھر کھوج رہا ہے گھوچو، خسرے تو رستہ پہ ایک بار کھڑی ہو جا، باہر لگا کے، گھر کے لائن نہ لگے تو ہمارا نام شرین کمران نہیں، تیرے کو دیکھ کے لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ تو خسرا نکلا رات کے گھر کھوجے، او مائی گاڈ، آر یو پیپل میڈ او واٹ؟ تم پاگل لوگ ہو، رات کے اس کے باپ امین گھر دکھائے گا؟ رات کے گھر دکھاتا کون ہے؟ گوچو گیا رات کے گھر کھوجنے، یہ رات کے گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے والا ٹھرکی حرکت کو گھر کھوجنے کا نام دے دیا۔ وین they were in کراچی، 1 سال کوثر کے گھر اس نے کھوجنے کا ناٹک کیا، لیکن مجال ہے بلو کی اور اس کے باپ امین کے قسم ہے کہ کوئی گھر اسے ملا ہو، دونوں میاں بیوی کو، دونوں کے ماں باپ کے قسم ہے دونوں کو گھر نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کھوجا ہی نہیں، اور نہ کبھی کوثر کراچی جا کے رہی، صرف گھر کھوجنے کا سین چلا۔ اتنا زور زبردستی کرا گے تو اسلام آباد میں گھر کھوجنے والا ناٹک اگین چالو، گھر کھوج رہے بھائی، گھر کھوج رہے ہیں، وی آر لوکنگ فار دا ہاؤس جس میں کوثر آ کے رہے گی، تو گھر کھوج رہے بھیا، پھر کوثر آئی ہے۔ پہلے تو مجبوری میں لے آئے، بیبی ڈرامہ جو کرنا تھا نا، اتنا بڑا اس کے کنٹینٹ چل گیا، بیبی لانا، پالنا، منہ دکھانا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی چھٹی پٹی نہیں، کیونکہ گاؤں میں بیبی پیدا ہوئی کہ چھٹی منائے گیرا، 2 بار تو چوتیا کا رقم کوئی نہیں چھٹی مناتا نا، تو اس کے بعد میں ڈھولو آواز دیا، بیبی ڈرامہ کرنا مشکل ہے بھائی، تو بیبی کے الگ پیمنٹ دینا، کوثر کے الگ پیمنٹ دینا، اگر ایک عورت رہتا اور بیبی اس کا رہتا کبھی گاؤں بھیجتا ہی نہیں، ڈرامہ والے بھیج دیے، پیمنٹ نہیں دینا تھا تو بھیج دیے، بات ختم ہے، لوگ زور لگا رہے ہیں،
ڈھولو کو انصاف دو، باپ کا پیار دو. ارے بھائی اپنے اپنے بندوں کو بول دو ڈھولو کو باپ کے پیار بانٹ دے تھوڑا سا. گوچو نہیں دے پائے گا، وہ کبھی باپ بنا ہی نہیں ہے. وہ جو 3 نمونے ہیں وہ بھی تو کر نہیں ہے، ان سب کے باپ آ جاتے نکل کے. ایک کے بلاؤ تینوں نکل آتے باہر. ایک تو گاؤں میں بیٹھا ہے نا ہلے ڈولیلا پاپا، سمجھ گئے ہوں گے نا. تو چنگولا بابا کے چنگولا پاپا گاؤں میں ہلے ڈولے والا پاپا کو تو تم لوگ جانتا ہوگا نا، ہمیں بتائے کام نہیں ہے. اب کوثر کے لیے گھر کھوجا جائے ہے، رات کے کوثر کے لیے کھوجا جائے. او مائی گاڈ، وہ صرف کنٹینٹ ہے، گھر کھوجنا کنٹینٹ ہے، وہ ملے نہ ملے بات کی بات ہے. تو گھچو کے ویڈیو گرتے لوگوں نے ایک سوال کیا، کوثر کے مت لے کے آؤ، کوثر کو کیوں لا رہے ہو، اس کو نہیں رکھنا اسلام آباد میں. ارے بھائی تم لوگ ماں ہو کر گھچو کے تم لوگ کے سامنے عورت لا ڈرامہ کرے ہو کوثر کے. تم لوگ کیسے میاں بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ تو کہتے ہو میاں بیوی، میں تو نہیں کہتی ہوں. پھر تم لوگ کہتے ہو الگ ہو جاؤ. تمہیں لوگ بولا تھو کہ کوثر گھچو کے وائف ہے، پھر تمہیں لوگ بولتے ہو کہ کوثر کو ساتھ مت رکھو. وائف ہے تو کیوں نہیں ساتھ رکھو؟ اب تم لوگ خود اپنے باتوں سے مکر رہے ہو. کہتے ہو کوثر گھچو کے وائف ہے، اور اب کہتے ہو کوثر کو ساتھ مت رکھو. پاگل پنتی تو نہیں ہے تم لوگ کے دماغ کا کوئی دورہ شورہ تو نہیں چل رہا ہے؟ میاں بیوی کو الگ کرنا شیطان کا کام ہے، ان کو کبھی بخشا نہیں جاتا ہے. اب تم لوگ کہہ رہے ہو میاں بیوی، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں ابھی بھی. تم لوگ میاں بیوی بھی بولتے ہو اور تم لوگ بولتے ہو کوثر کو الگ رکھو. مطلب تم لوگ جانتے ہو کہ وائف نہیں ہے، ورنہ ہسبینڈ وائف کو کون الگ کرتا ہے؟ کسی کا اتنا ہمت نہیں ہے اپن قبر کالی کرنا. بھائی مسلم سبسکرائبرز بھی بول رہے ہیں کوثر کو گاؤں میں رکھو یا کبھی مت لانا، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کرنا نہ گناہ ہے. وہ لوگ جانتے ہیں میاں بیوی ہے ہی نہیں، تبھی تو الگ کر رہے ہیں. ڈرامہ کریکٹر بھائی پیچھے رکھو. یہ عورت بہت روتی ہے یہاں. کوثر آتی ہے تو یہ جھٹے رونے لگتی ہے. اس کے آنسو سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈوب نہ جائیں آنسوؤں میں. تو لوگوں نے سوال پوچھا، کوثر کو جب اسلام آباد لانا ہی تھا دین وائی تم نے اس کے سامان گاؤں بھیجا. پہلے تم نے ڈیوٹی لگا کے سامان گاؤں بھیجا ہے، مطلب فریٹ کے بھر کے. اب فریٹ کے بھر کے واپس تو لاؤ گے نا. بھیجنا لانا آل دا کوسٹ بل پھاڑو ستارہ کے نام پہ، ان لوگ کا کہنا ہے. تو بھائی وہ کہاں لا رہا ہے ابھی؟ وہ لے کے آتا تم لوگ بھونکنا. یہ لوگ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں بھونکنے کے لیے. اتنا تو تم لوگ اپنے بندوں پہ نہیں بھونکتے ہو جتنا گوچوں پہ بھونکتے ہو. تم لوگ خود سوچو. لوگ کمنٹ میں بول رہے ہیں کہ گھوچو سڑا منہ بنا لیتا ہے، پھر سٹو مجبوری میں کوثر کے لیے سب کچھ کرتی ہے. تم لوگوں کو بتائیں؟ کس نے بتایا تم لوگوں کو؟ کیسے پتہ ہے؟ تم لوگ مجومی ہو، آگم جانی ہو، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ گھوچو ڈیمانڈ کرتا ہے، سٹو کو بلیک میل کرتا ہے. تم لوگوں کے دماغ خراب ہے. سٹو گھوچو کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بڑوا سیکنڈ وائف کا ایکٹنگ کرواؤ لا کے اپنی بہن کو، ورنہ پکڑے جائیں گے. گھوچو کو دھمکی شمکی لگا کے کرواتی ہے. گھوچو بھی تھک چکا ہے اس ڈرامے سے. تو کب تک آخر جھوٹ بولو گے؟ کتنا بولو گے بے غیرت لوگ؟ تھک چکے ہیں دنیا تم لوگ کے جھوٹ سے. بس بھی کرو اب. وہیں پہ نانا گلو کا ویڈیو آیا، ٹائٹل تو سنو، سب کا راز کھول دوں گا. Oh my God. He was going like this کہ سلمیٰ کہاں آئی ہے، اینڈ غصہ بھی کر رہا تھا. میں ویڈیو جب دیکھا ہے ٹائٹل سب کا راز کھول دوں گا، ہمارے گھر میں وزٹرس تھے. میں نے بولا ابھی تو میں دیکھ بھی نہیں سکتی، ایک تو بڈھا کے بعد سمجھ بھی نہیں آئی حال ہی میں، چل سیف کر لیتی ہوں، خیر ڈیلیٹ نہ کر دیں. ہم بولا حاجی گلو ویڈیو ڈیلیٹ نہ کر دیں، اور پتہ نہیں کس کو دھمکی دے رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تھمبنیل سے. ہم بولا سیف کر لیں. جیسے مہمان گئے میں اسی ٹائم ویڈیو چلایا اور دیکھنے لگ گئی. میں نے بولا بھائی گلو کہیں ڈیلیٹ نہ کر دیں، لیکن افسوس نانا گلو نے نہیں ڈیلیٹ کیا. ویڈیو اوپن کیا تو لیکچا پکڑا رہا تھا.
اور یہ دھمکی سٹو کو دے رہا ہے میں سب کا راز کھول دوں گا. راز ہے یہاں کس کے؟ بلوں کے تو راز سب لوگ جانتے ہیں کہ آدمی پہ آدمی، آدمی پہ آدمی، آدمی پہ آدمی ہی بدلتی ہے. تو ایسا کون سا راز ہے جو حاجی گلو نے کھول دینا ہے؟ ارے بھائی، جو راز کھل چکا وہی الگ بات کرے. the one and only کوثر راز. تو نانا گلو نے کوثر کا راز کھول دینا ہے. یہی راز کے نانا بات کر رہا تھا کہ میں سب کا راز کھول دوں گا. راز کوثر. تو کوثر کا راز کھولنے کی دھمکی دے رہا تھا. اور یہاں کوئی کہ کوئی راز نہیں ہے، جو ہے سب کے سامنے. بھائی راز ہم راز بن گیا. اور یہ نانا گلو اگر کوئی راز کھولے گا تو وہ کوثر کا راز ہے، جو آلریڈی کھل چکا ہے، اس میں کچھ بچا نہیں ہے. تو ابھی میں جب ویڈیو بنا رہی تھی میں نے بولا شاید گلو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا ہوگا، لیکن نہیں، میں نے بولا تھمبنیل ڈیلیٹ کر دیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے نا. چل سکتا ہے کہ ایسا کوئی راز تو ہے بھائی جو نانا بول رہا ہے. سم تھنگ از گڑبڑ. دال میں کچھ کالا ہے. کس کا راز؟ نانا نے ویڈیو ہی نہیں ڈیلیٹ کرا. مطلب دھمکی والا، دھمکی بھرا ٹائٹل. تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.